بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 50 مرکبات کے بارے میں فصل انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہدایت النحو کے اندر فی الحال ہماری جو بحث جاری ہے، جس ٹاپک پر جاری ہے وہ ہے مشابہ مبنی الاصل کی اقسام کی تفصیل۔ تو 8 اقسام تھیں، جن میں سے ہم 5 پڑھ چکے ہیں۔ 6ٹی مرکبات کے بارے میں ہے، 7ویں کنایات کے بارے میں، اور 8ویں جو ہے وہ ظروف مبنیہ کے والے سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مزید 2 اسباق جو آئیں گے، تو اس طرح ہماری یہ 8 اقسام کلیئر ہو جائیں گی۔ تو آج 50 نمبر سبق میں انشاءاللہ عز وجل مرکبات کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل ہوگی۔ اب نحو کے اندر آپ نے جو ابتدائی کتاب پڑھی ہے، تو اس کے اندر آپ نے ابتداء ہی کچھ نہ کچھ جو مرکبات کے بارے میں معلومات سیکھی ہے نا، تو وہاں پر بھی اس کا کچھ ذکر ہوا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مرکب بنائی، یہ آپ نے سنا ہوگا، جس کو مرکب تضادی بھی کہتے ہیں، یہ مبنی ہوتا ہے، اور اسی کی یہ بات ہے آج فصل کے اندر۔ لیکن ضمناً جو ہے وہ مرکب مزجی نام آپ نے سنا ہوگا، یا مرکب منع صرف، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ذکر اسی کے اندر ضمناً آئے گا، اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اضافی توصیفی جو مرکب ہوتے ہیں، وہ اگرچہ یہاں اس کا مقصود نہیں ہے سبق کے اندر، لیکن ضمناً وہ بھی بات آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہم نے مرکب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں، تو آج ان کا ذکر خیر ہوگا۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے کہ عبارت لی جائے گی، اس کا لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، پھر اس کے اوپر جو گفتگو کرنی ہوگی وہ انشاءاللہ عز وجل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آخر میں مثالیں بھی عرض کی جاتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، چونکہ اس کی جو آیات میں نے سرچ کی، وہ اس کے اندر احد عشرہ، یعنی وہی جو آگے ہم سبق پڑھیں گے نا، یعنی 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد مبنی ہوتے ہیں دونوں جز۔ تو وہ یہ سمپل چیزیں عموماً بندہ جب عبارات وغیرہ پڑھتا ہے تو عموماً سامنے آ جاتی ہیں، اور محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں آج مثالیں عرض نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ المرکبات کل اسم رکب من کلمتین لیست بینہما نسبۃ۔ اب یہاں تک عبارت میں نے پڑھی ہے، تو اس کے اندر لفظی ترجمہ بھی ہوگا، با محاورہ بھی ہوگا۔ اس سے پہلے ایک یاد رکھیں، پچھلے سبق کے اندر بھی ہم ایک جملہ آیا تھا للآیان المؤنثہ، وہاں پر الف لام جو تھا وہ جنس کا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی المرکبات میں جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے۔ تو اب اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مرکب کی جمع ہے مرکبات۔ اب جمع ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کافی زیادہ مرکبات، جس طرح میں نے ابھی شروع میں عرض کیا نا، مرکب اضافی، توصیفی، بنائی، مزجی، ٹھیک ہے، یہ ساری۔ تو اب مرکبات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مرکبات ہیں سب اس کے اندر ہوں گے۔ حالانکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے ابھی اس میں مبنی کے والے سے ہماری بات جاری ہے نا، اسی وجہ سے تو مشابہ مبنی الاصل کی تفصیل ہم کر رہے ہیں، اور مبنی الاصل جو مشابہ مبنی الاصل ہے اس میں سے مرکبات میں سے صرف ایک چیز ہے، جس طرح آگے آ رہی ہے۔ تو اب مرکبات پھر جمع لے کر کیوں آئے، اور جمع سے مقصود جمع ہے یا نہیں؟ تو اس مقصود کو بتانے کے لیے انہوں نے الف لام لے کے آئے، الف لام جنس کا، اس نے آ کر المرکبات کو المرکب کے معنی میں کر دیا، یعنی الف لام جنسی کا جمع برایا، تو اب جمع والی جمعیت ہے نا، وہ اس کو کیا کر دی، ختم کر دی، ڈیلیٹ کر دی، اس کو مفرد المرکب کے معنی میں کر دیا۔ ٹھیک ہے، مفرد کے معنی میں، جس طرح للآیان المؤنثہ، اسی طرح پیچھے بھی ایک جملہ آیا تھا۔ تو بہرحال اس اتنی بات کے بعد آگے عرض کرتا ہوں، ترجمہ سماعت کریں کہ مرکب کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلو اسمن، ہر ایسا اسم، رکبہ فعل مجہول، ماضی مجہول، ہر ایسا اسم جس کو بنایا گیا ہو، مرکب کیا گیا ہو، من کلمتین، 2 کلموں سے۔ کیسے 2 کلمے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے 2 کلمے لیست بینہما نسبۃ، ایسے 2 کلمے کہ جن 2 کلموں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی کا معنی وہی میں نے جو پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا نا، جو اس کا معنی تنوین کا معنی لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو تنکیر کی اگر اس کو لے لیں، تنوین تنکیر یعنی نکرہ، کوئی سی نسبت۔ اچھا، تو اب ہر ایسا اسم، مرکب کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسا اسم جو مرکب ہو 2 کلموں سے، اور وہ 2 کلمے کیسے ہونے چاہیے؟ کہتے ہیں ان کے درمیان نسبت نہیں ہونی چاہیے کوئی۔ اچھا، اب یہ تو کلیئر ہوا اس کا لفظی ترجمہ۔ با محاورہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں
کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسا اسم جو ایسے دو کلموں سے مرکب ہو جن کے درمیان جن کے مابین کوئی نسبت نہ ہو. تو اب یہاں پر افعال ناقصہ آپ نے پڑھے ہوں گے تو ان میں سے لیسا بھی ہے. اب یہاں پر اسی سے ہے اور اس کا عمل بھی اس کے اوپر ہوا ہے. اب نسبتن یہ اس میں مؤخر ہے اور بینہما یہ آپ کو پتہ ہے ظروف میں سے ہے تو اس کو آپ خبر مقدم بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب لیست کا اسم آگے ہے، نسبتن، اور بینہما یہ اس کی خبر ہے تو نسبتن کو اسی وجہ سے مرفوع پڑھا گیا. اچھا جی، تو اب اس کے اوپر جو انہوں نے بہت پیاری نیچے گفتگو کی ہے تو وہ کرنی ضروری بنتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سبق کو بھی گویا کہ 4 چاند لگ جائیں گے اور وہ ہیں بھی معلوماتی اور علم والی چیزیں ہیں. تو اب جو سب سے پہلے انہوں نے حاشیہ لگایا ہے، حاشیہ نمبر 3، تو مرکبات. تو الف لام المرکبات کے حوالے سے تو میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پھر بات ہوئی، کہتے ہیں کہ ایک مرکب پیچھے بھی گزرا ہے، یعنی ایک سبق نمبر ہمارا شاید ابھی سبق میرے ذہن میں نہیں ہے 12، یعنی یہاں پر ہم نے غیر منصرف والی چیزیں پڑھی نا، سبق نمبر 12 میں یہاں مورب کی جو ہم پر تقسیم کاری تھی تو وہاں پر ہم نے غیر منصرف کے 9 اسباب پڑھے تھے، عدل، وصف، تانیث، تعریف، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف، نون، زائد، آنا. وہاں پر ترکیب جو پڑھا تھا تو وہاں پر ہم غیر منصرف کے اندر پڑھ کے آئے ہیں اور وہ مورب کی صورتیں تھیں. اب یہاں پر مبنی ہے تو یہاں پر پھر مرکب آ گیا، اور مرکب دوسری نام لے لیں اس کو ترکیب. ٹھیک ہے، مرکب یہ اس میں باب جو تفعیل ہے اسی سے اس میں مفعول ہے نا مرکب، جس کو مصدر پہ لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ ترکیب. رکب یرکب ترکیب، یہاں ماضی بھی رکیب آیا تو یہ اسی سے ہے. تو مطلب مرکب کہہ لیں یا ترکیب کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے نا. تو سوال کسی نے قائم کر دیا، نیچے اعتراض کر دیا کہ مرکب ایک تو آپ غیر منصرف کے اندر لے آئیں اور یہاں پر پھر لے آئیں، حالانکہ وہاں مورب ہے یہاں مبنی ہے، بات ایک ہے، یعنی مرکب ایک ہے، ترکیب ایک ہے. اب پہلے اس کو مورب میں ذکر کر رہے ہیں، ابھی اس کو مبنی میں بھی لے آئے. یہ انہوں نے اعتراض کیا. تو اس کا بھی انہوں نے نیچے ان کے درمیان نا دونوں مرکبوں کے درمیان ایک فرق ذکر کیا ہے. فرق کیا کہتے ہیں کہ جو وہاں پر تھا نا وہ بھی ہم کرتے ہیں اور جو یہاں پر ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ مرکب جو مبنی ہے تو وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں وہ مرکب ہے کہ جس کا جز ثانی کسی جز کو متضمن ہوگا، یعنی کسی حرف کے معنی کو متضمن ہوگا. جس طرح کہ ابھی چند اسباق پہلے بھی یہ مبنی والی بات پیچھے ہوئی ہے جب اس کا اجمالی طور پر خاکہ بیان کیا گیا تھا نا. تو اب مبنی والی انہوں نے کیا فرق بیان کیا مبنی اور مورب کے اندر، کہ مبنی جو ہمارا فی الحال سبق ہے، سبق نمبر 50، اس کے اندر جو مرکب جس کی ابھی تعریف کی گئی ہے کہتے ہیں وہ ہے کہ جس کا دوسرا جز کسی حرف کے معنی کا متضمن ہو. جیسے مثال بھی دے رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ احد عشرہ، خمس عشرہ. تو اب یہ دوسرا جز عشرہ جو ہے یہ ایک جز کو حرف کو شامل ہے، یعنی واو. یہ اصل میں تھا خمسۃ و عشر. ٹھیک ہے، اب یہ عشرن جو ہے یہ پیچھے اس کے درمیان میں کیا تھا؟ واو تھا. اب یہ اس حرف کو متضمن ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ مبنی ہے. بقیہ ڈیٹیل میں آگے عرض کرتا ہوں سبق کے تحت، بہرحال مختصر میں عرض کرتا ہوں. تو اب اس کا جو پہلا جز ہے وہ اس وجہ سے مبنی ہے، یعنی خمسہ تھا، کہ یہ درمیانے کلام ہے تو درمیانے کلام پر اعراب جاری کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مبنی پر فتح ہو گیا. اور عاشرہ اس وجہ سے مبنی ہے کہ یہ حرف عطف کو، یعنی جو واو ہے حرف عطف تو اس کو متضمن ہے، اس کے معنی کو متضمن ہے. یعنی اصل میں تھا کہ خمسۃ و عشر، یعنی 5 اور 10 مطلب 11. تو اب 11 تو ہم نے بعد میں مانا لیا نا، 15. تو اب اصل میں تھا کہ 5 اور 10، لیکن ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ 15. تو اب یہ درمیان میں واو کو کیا تھا؟ حرف عطف کو شامل ہے. پہلا حرف اس وجہ سے یہ بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں بٹھانے والی ہے کیونکہ آگے متن میں بھی میں ادھر بات اتنی ڈیٹیل سے نہیں عرض کروں گا. احد عشر یعنی 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں، تو پہلا عدد کیوں مبنی ہوتا ہے کہ درمیان میں تو اعراب جاری نہیں ہو سکتا، اور دوسرا کیوں ہے تو اس کا بتا دیا کہ وہ حرف کو شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حرف چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود مبنی ہے، محتاج ہے، تو اس لیے یہ جس کو متضمن ہوں گے اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ مبنی کر دیں گے. تو اس وجہ سے اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں. اچھا جی، تو اب جو مبنی سے ہٹ کر جو پہلے ہم عدل وصف تانیث کے اندر ترکیب پڑھ کے آئے ہیں تو اب وہ مورب کیوں ہے؟ مبنی والی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یعنی مورب اور مبنی کے اندر فرق کیا ہے، مبنی کو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا.
اب وہ جو مورب ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. کیسا نہیں ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا دوسرا جز ہوتا ہے نا ہوتا وہ بھی مرکب ہے, یعنی دو اسم ہوتے ہیں, دو کلمے ہوتے ہیں, جس طرح اوپر انہوں نے بیان کر دیا. تو اب اس کا دوسرا جز کسی حرف کو متضمن نہیں ہوتا. جیسے اس کی مثال وہاں پر بھی آپ نے پڑھی, یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں, حاشیہ میں بھی آگے متن میں بھی آ رہی ہے. بال بکو, اب یہاں پر بال بت کا نام ہے, بکو ایک بادشاہ کا نام ہے. اس نے ایک شہر تعمیر کیا تھا, تو اس نے دونوں کا بت اور اپنے نام پر ایک شہر تعمیر کیا, تو یہ بال بکو ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں بال اور بک دو علیحدہ کلمے ہیں, ان کے درمیان کوئی حرف متضمن نہیں ہے, تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا دوسرا جز جو ہے وہ مورب ہے, مورب ہے, غیر منصرف ہے. اور پہلا جز چونکہ آپ کو جس طرح میں نے اوپر علت بیان کی, یہاں پر بھی وہی علت ہے کہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے اس پر اعراب جاری نہیں کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ اعراب جاری ہوتا ہے آخری حرف پر, جس طرح کہ آپ نے اعراب کی تعریف کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے, عامل وغیرہ کی جہاں باس آپ نے پڑھی نا, کہ اعراب آخری کلمے پر ہوتا ہے. جس طرح جا زیدن, تو یہ زیدن دال حرف ہے, تو زیدن دن دن, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جاری ہوگا. تو اب اس وجہ سے درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے اس کو مبنی پر فتح کہہ دیا, ٹھیک ہے. تو اب پہلی جز کا تو علت وہی جو اوپر احدہ کے اوپر یا خمسات کے اوپر بیان کی تھی. بکو جو ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر مبنی ہونے کی کوئی سبب بھی نہیں, جو مبنی کے اسباب ہیں اس میں سے کوئی سبب بھی نہیں پایا جا رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جز کو بھی شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا, یہ مورب ہو گیا. اور مورب بھی کون سا, غیر منصرف والا. یعنی مورب کی کئی اقسام ہیں جس طرح کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, لیکن ان میں سے بھی جو غیر منصرف والا وہ یہاں پر جاری ہوگا. اچھا جی, آگے ایک حاشیہ نے لگایا تھا نمبر 4, من کلمتین, دو کلموں سے. یعنی ہر ایسا اسم, مرکب کی طریقہ کی کہ ہر ایسا اسم جو مرکب ہو دو کلموں سے. اب دو کلمے کیوں کہا, دو اسم کیوں نہیں کہا, یہ انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے. کہتے ہیں اس لیے تاکہ یہ جو تعریف بیان کی گئی ہے مرکب کی, تو اس کی تعریف سے بخت نصر یہ بھی چونکہ مرکب ہے اور ہے بھی مرکب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارا مقصود ہے, تو لہٰذا اگر ہم دو اسم کہہ دیتے تو یہ تعریف یعنی یہ جو مثال ہے بخت نصر والی, تو یہ اس سے نکل جانی تھی, حالانکہ اس کو بھی اس کے اندر شامل کرنا تھا. تو اب کیوں اس کو کلمے کہا, اسم کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نصر یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, یہ اسم نہیں ہے, فعل ہے. اور کلمہ اس کے تحت اسم بھی ہوتا ہے, فعل بھی ہوتا ہے. تو جب کلمہ کہہ دیا تو اس کو بھی شامل ہوگا, اسم والی مثالوں کو بھی شامل ہو گیا, فعل والی کو بھی شامل ہو گیا. لیکن جب ہم اسم کہہ دیتے تو پھر فعل والا یعنی اسم نے مقید ہو جانا تھا نا, کہ دو اسم ہی ہونے چاہیے, پھر فعل والی صورت بن نہیں سکنی تھی, اور پھر یہ مثال درمیان سے نکل جانی تھی. حالانکہ یہ بھی اسی اصول کے تحت ہی بنتی ہے مثال, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کلمے کہا, اسم نہیں کہا. اچھا, پھر آگے جو ایک اسی پر بات بڑھائیں گے. کہتے ہیں دو کلمے کہا, تو دو کلمے کے اندر تعمیم ہے, یعنی اس کے اندر بھی وسعت ہے, عام ہے. کیسے؟ کہتے ہیں خواہ حقیقتاً ہو, جس طرح کہ عام طور پر مثالیں آپ نے دیکھیں, یا پھر حکمن ہو, یعنی لفظی طور پر تو وہ اس طرح کی چیز نہ ہو, یعنی کلمے نہ ہو, لیکن حکمن وہ کلمے ہی ہوں. جیسے ایک مثال دی ہے سیبا وئی, یہ نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے امام ہیں, نحو کے اندر ان کا نام ہے. آگے بڑی کتب کے اندر آپ ان کی اختلافات وغیرہ پڑھیں گے. یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے, اس کے اندر اتنا آپ کو ان کا ذکر نہیں سننے کو ملے گا. تو اب ان کا جو نام ہے یہ بھی مرکب ہے, سیبا وئی. اب وئی علیحدہ ہے, سیبا علیحدہ ہے, سیبا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مرکب ہے. تو لہٰذا اور یہ اس کی مثال حکمن کے تحت کیسے بنے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اچھا اس سے پہلے یاد رکھیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے نا, تو ان کا جو رخسار تھے, ان کی جو گالیں تھیں, ان کا جو چہرہ تھا, تو ان کی جو گالیں تھیں یہ گول تھیں اور سیب کی طرح, ٹھیک ہے, گول تھیں اور سرخ تھیں. تو اس وجہ سے ان کو, اب چونکہ فارسی کے اندر یہ جو سیب لفظ ہم بولتے ہیں نا, یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. تو اس وجہ سے اب ان کی والدہ یا اس وقت ان کو نا یہ بولتے تھے, ان کو پکارتے تھے کہ سیبا وئی, ٹھیک ہے. تو اب یہ وہی آواز کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, صوت جس طرح انہوں نے بھی نیچے بیان کیا ہوا ہے. اور سیب کو سیب, ٹھیک ہے, سیب کو جو ہم بولتے ہیں سیب, وہ فارسی ہے. تو اس وجہ سے یہ مرکب ہو گیا, ٹھیک ہے, آواز وئی اور سیبا وئی یہ سیب کی طرح جو. تو اس طرح اب یہ مرکب ہے سیبا وئی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ حکمن کی مثال کیسے ہے کہ کہتے ہیں یہ آواز ہے, یہ لفظ نہیں ہے, کلمہ نہیں ہے. تو جس طرح پچھلا ہم صوت کا سبق پڑھ کے آئے تو وہاں پر بھی آپ کو میں نے عرض کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک صوت ہے, تو اس کو حکمن ہم نے کلمہ کے طور پر لے لیا, ٹھیک ہے. تو اس پر پھر اس کے اوپر اس کے احکام جاری کر دیے. اچھا, پھر آگے حاشیہ نمبر 5 تھا.
تو اب اچھا جو سیبویین کا اصل نام ہے عمر بن عثمان بن قمبر، یہ غالباً 150 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی اور بہت زبردست ان کا نام ہے نحویوں کے اندر. تو بہرحال آگے آئیے لیست کے اوپر جو انہوں نے حاشیہ نمبر 5 لگایا، تو اس کے اوپر بھی کچھ انہوں نے بات بیان کی ہے. تعریف ایک دفعہ دوبارہ سماعت کریں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو مرکب کی تعریف یہ کی تھی کہ ہر ایسا اسم جو ایسے دو کلموں سے مرکب ہو کہ جن کے درمیان یعنی جن دو کلموں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو. اب نسبت نہ ہو کیسے کہتے ہیں؟ یا تو اسنادی یا اضافی یا توصیفی کوئی نہ ہو، یعنی جس طرح مضاف علیہ والے یا مرکب توصیفی ہیں، یعنی جس طرح عبداللہ ہے یا یہ اضافی کی ہوگی، اسی طرح رجل صالح یا رجل عالم یہ توصیفی ہے. تو یہ نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر اوپر کیا بیان کر دیا کہ درمیان میں کوئی نسبت نہ ہو، اور یہاں پر نسبت ہو رہی ہے، اضافی ہو رہی ہے، توصیفی ہو رہی ہے. یا اسی طرح انہوں نے ایک مثال دی ہے تعبت شرن، یہاں پر بھی تعبت فعل ہے، اس کے اندر ہوا فاعل، اور شرن یہ اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اس کے اندر استناد پائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، دو کلموں کے اندر استناد نہیں ہونی چاہیے. اچھا، پھر اعتراض ہوتا ہے کہ تعبت شرن تو آپ نے اس کو آپ نے کہہ دیا کہ اس کے اندر استناد ہے، حالانکہ یہ بھی مبنی ہے. جس طرح آگے فَإِن قُلْتَ سے کہہ رہے ہیں تعبت شرن مبنی کہ یہ مبنی ہے، آپ نے کیسے اس سے منہ پھیر لیا، ہم نے اعتراض کیسے کر لیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے کہ ہماری جو مرکب سے مراد ہے نا، یعنی ہے تو یہ بھی مرکب اور ہم مبنی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مبنی ہے. تو کہتے ہیں ہمارا جو مرکب اور مبنی والا معاملہ ہے نا وہ ہے کہ جس کا سبب وہ ترکیب ہو. یہاں پر ایسی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر کس وجہ سے اس کو پھر مبنی کہا ہے یہ آپ بڑی کتب کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے اوپر کافی گفتگو ہوتی ہے، کافی لے دے ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے آپ بات یاد رکھ لیں کہ یہ تعبت شرن مبنی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک لے دے ہے. اور جو ہماری مقصود ہے، اگرچہ یہ بھی مرکب ہے اور ہمارا مقصود بھی مرکب میں ہے اور ہے بھی مبنی میں اور یہ بھی مبنی ہے، لیکن ہمارا مقصود کیا ہے جو اوپر تعریف کے اندر بیان کر دیا گیا، اور یہ جو ہے کس وجہ سے یہ آپ کو بڑی کتابوں میں ہم دکھائیں گے. اب آئیے متن کی طرف. کہتے ہیں فَإِن تَدَمَّنَ، ابھی تک ہماری ایک تعریف ہو چکی مرکب کسے کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ فَإِن تَدَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ كَأَحَدَ عَشَرَ إِلَى 19 إِلَّا 12 فَإِنَّهَا مُعْرَبَةٌ كَالْمُثَنَّى وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ فَفِيهَا لُغَاتٌ أَفْصَحُوهَا. آگے میں بات میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں سو اگر حرف ثانی تدمن الثانی، اگر دوسرا جز جس طرح دو کہا نا کہ کلمہ تعین دو کلمے، تو اگر دوسرا کلمہ شامل ہو متضمن ہو حرفاً کسی حرف کو، جس طرح میں نے اس کی تفہیم پہلے 15 کے تحت کر دی، جس طرح واو کے تحت بات ہوئی. ٹھیک ہے، دوبارہ سماعت کریں. سو اگر دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہو، کسی حرف کو شامل ہو، جو کہ وضاحت آپ نے پہلے سماعت کر لی، دوبارہ میں تھوڑا سا اشارتاً بعد میں عرض کرتا ہوں. تو پھر ہوگا کیا؟ کہتے ہیں یاجب بناؤہما، تو ان دونوں کی بنا واجب ہے علی الفتح فتح پر، یعنی ان دونوں کو مبنی پر فتح پڑھنا واجب ہو جائے گا. جیسے مثال دے رہے ہیں 11 الی 19، یعنی 11 سے لے کر 19 تک، یعنی 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 19 تک. ٹھیک ہے، اس کے دونوں جو عربی کے اندر ہوں گے، عدد دونوں ہوں گے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ یہ مبنی پر فتح ہیں، یعنی احدہ اس کے اوپر بھی فتح آ رہی ہے اور عشرہ پر بھی آ رہی ہے. اب دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ احدہ یعنی پہلا جز مبنی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ کلمے کا درمیان ہے، تو کلمے کے درمیان پر اعراب جاری نہیں ہوتا، آخر پر جاری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر جاری کر دیا. اور عشرہ اس وجہ سے ہے کہ یہ حرف کو متضمن ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بقیہ ڈیٹیل میں نے کافی اوپر وہاں پر عرض کر دی ہے. اور 19 کا پر اسی طرح ایک چیز کا استثناء کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 12، یہ 12. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کا اعراب جاری ہوتا رہا 12. ٹھیک ہے، تو اب ان کا اعراب کیا ہے؟ مختلف ہوتا رہتا ہے، مورب. کیوں کہتے ہیں فَإِنَّهَا؟ کیونکہ یہ جو 12 یہ عدد ہے، کہتے ہیں فَإِنَّهَا مُعْرَبَةٌ. اب اس کو اپنے تلفظ کو توجہ سے پڑھنا ہے. بعض اوقات یہاں پر معربہ کر دیتے ہیں یا کوئی اور تلفظ کرتے ہیں. معرب لفظ آپ نے سنا نا، تو اسی سے آپ گولتا حرف لگا دیں فَإِنَّهَا مُعْرَبَةٌ. یہ تھوڑا سا ہے ثقیل، لیکن تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ جو 12 ہے، کیونکہ کہتے ہیں یہ معرب ہے. جس طرح تثنیہ ہے عام طور پر، جس طرح مثال لگا لیں مسلمون جمع، تو اس کی بنا دیں تثنیہ مسلمان. تو مسلمان کے آگے اضافات کر دیں کسی چیز کی طرف، یعنی بلد یا مصر وغیرہ شہر جو ہے،
تو اس کی طرف اضافت کریں گے تو مسلمانی مصرین، تو اس کی اضافت جب کرنے کی تو درمیان سے کیا ہو گیا، نون جو تسنیہ تھا نون اضافت کی وجہ سے یہاں نون گر گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا مسلمہ مصرین. اب یہاں پر اضافت کی وجہ سے گر گیا. اب اس میں چونکہ گرا ہے تو لہٰذا کیا ہو گیا کہ اس پر چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح تسنیہ کے اندر گر جاتا ہے تو یہاں پر بھی اثنی عشرہ بھی اسی کی طرح معرب ہے، تو لہٰذا جس طرح وہاں پر گرتا ہے یہ بھی میں نے مثال دی مصر والی، تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح معرب ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کا اعراب جاری ہوتا رہے گا، یعنی اس کا احد عشرہ کی طرح دونوں جز مبنی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، دوسرا جز تو مبنی ہوگا، یعنی عشرہ اثنی عشرہ، عشرہ تو مبنی ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہی جو اوپر عرض کر دی کہ یہ حرف عطف کو متضمن ہے ہی، تو اس وجہ سے یہ کیا ہو گیا مبنی. پہلا جز معرب ہے، کیوں؟ اس کی وجہ بیان کر دی کہ یہ معرب ہے مثنیٰ کی طرح، یعنی تثنیہ کی طرح. اب یہاں پر جو مرکب کی آپ نے شروع میں اقسام پڑھی نا، شروع میں جب آپ کا علم شروع ہوا تو وہاں پر مرکب بنائی آپ نے پڑھا، تو اس کو مرکب بنائی ہی بولتے ہیں. یعنی بنائی وہی جو مطلب مبنی بنانے والی ہے، تو یہ ایسی مرکب ہے، ایسی ترکیب ہے، یعنی احد عشرہ یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ ایسا مرکب ہے، ایسی ایک ترکیب ہے کہ جو مبنی بنانے والی ہے. تو اس نے بھی آپ کے سامنے مبنی بنا دیا، بناؤہما علی الفتح، کہ ان کا واجب ہے مبنی پر فتح ہونا، تو یہ مبنی بنانے والی ترکیب ہے، اس لیے اس کو کیا کر دیا مرکب بنائی. ٹھیک ہے، اس کو دوسرا نام آپ نے پڑھا ہوگا مرکب تعدادی، چونکہ ان کے اندر عدد والا سلسلہ ہے، گنتی والا سلسلہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو مرکب تعدادی بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَتَضَمَّن، آگے تھوڑی سی بات بڑھانے والے ہیں اس سے ہٹ کر. یہ مرکب بنائی اور مرکب تعدادی کی بات ہوئی. پھر دوسرا مرکب جس کا میں نے نام لیا تھا کہ مرکب جو منع صرف ہے، یعنی جس کو مرکب غیر منصرف کا آگے نام آ رہا ہے، اسی طرح مرکب مسجد اس کو کہتے ہیں. تو یہاں سے آگے اس کی بات شروع ہو رہی ہے. وہ کیسے کہ جب وہاں پر حرف عطف نہ ہوگا متضمن تو وہ یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کا حاشیہ دیکھ لیں کہ وہاں کچھ ہم چیز دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں. تو پہلی جو حاشیہ نمبر 1 ہے یاجب بناؤہما کے تحت، تو اس کے اندر وہی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ یعنی پہلا جز مبنی کیوں ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا جز کیوں ہے تو وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح اثنی عشرہ کے تحت بھی باتیں ہوئی ہیں، یہاں پر نیچے موجود ہیں. ٹھیک ہے، کہ پہلا جز اس وجہ سے کیونکہ وہ اسے تثنیہ جو نون یعنی تثنیہ جو معرب ہے اور اس کی اضافت کی وجہ سے نون گر جاتی ہے، تو یہ اس کی بھی گر جاتی ہے، اس کو مشابہت کی وجہ سے یہاں سے یہ معرب ہے. دوسرا جو اس وجہ سے مبنی ہے کہ یہاں پر حرف عطف کو متضمن ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ مبنی ہوتا ہے، اتنا ہی بھی یعنی 12 کا جو پہلا جز ہے نا یہ بھی مبنی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی درمیان میں ہے، اور اوپر بھی آپ نے کہا تھا کہ درمیان میں ہوگا تو وہ مبنی پر فتح ہے. تو یہ بھی درمیان میں رہا. قیاس کا یہاں عقل کا تقاضا دیکھیں، قیاس کا تقاضا دیکھیں، دوسروں کی طرح یہ بھی مبنی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کو ہم نے کیا کہا کہ یہ معرب ہے کل مثنیٰ تثنیہ کی طرح، تو اس لیے پھر وہ قیاس ہمارا نیچے ہو گیا اور یہ بات اوپر غالب آ گئی، تو اس لیے ہم نے اس کا جو حکم جاری کر دیا. ٹھیک ہے، اب آئیں آگے جو ہمارا آخری ٹاپک ہے، تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَتَضَمَّن ذَلِكَ فَفِيهَا لُغَاتٌ أَفْصَحُهَا بِنَاءُ الْأَوَّلِ عَلَى الْفَتْحِ وَإِعْرَابُ الثَّانِي غَيْرَ مُنْصَرِفٍ كَبَعْلَ بَكَّ نَحْوُ جَاءَنِي بَعْلَ بَكُّ وَرَأَيْتُ بَعْلَ بَكَّ وَمَرَرْتُ بِبَعْلَ بَكَّ. اب کہتے ہیں کہ اور اگر اس کو وہ شامل نہ ہو، وَإِن لَمْ يَتَضَمَّن، اور اگر وہ شامل نہ ہو اس کو، یعنی حرف عطف اس کو شامل نہ ہو، یعنی ایسا مرکب ہے کہ اس کے اندر حرف عطف اس کو متضمن نہیں ہے، تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ففیہا، تو اس میں یعنی اس ترکیب کے اندر پھر لغات کچھ لغات ہیں، یعنی اس کے اندر پھر ایسا معاملہ نہیں ہے جو آپ نے اوپر بیان کر دیا کہ دونوں جز مبنی الفتح ہی ہوں گے. نہیں، کہتے ہیں اس کے اندر مختلف طرح کے اقوال ہیں. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ ادھر زبر ہے تو ادھر پیش ہے، کوئی کہتا ہے ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے. اس کی چاروں صورتیں جو نیچے انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں 3-4 صورتیں، ان کی طرف ہم نہیں پڑھتے، ان کو پڑھنے میں اس میں فائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم وہ میں بیان بھی کروں گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بوجھ سی بن جائیں گی، کیونکہ اس کو یاد رکھنا محنت کرنا بہت مشکل ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے ان کو ذہن میں بٹھانا. ٹھیک ہے، مین جو مقصود ہے ہمارا، اور ہم عام عبارات کے اندر جو ہمارا مقصود اور اس کو اعراب اس کے اوپر جاری کیا جاتا ہے جس انداز میں، وہ متن کے اندر انہوں نے خود ہی بیان کر دیا افصحوہا کہہ کر. تو کہتے ہیں وہ جو لغات ہیں اس کے اندر، ان لغات میں سے جو سب سے زیادہ فصیح ہے نا
وہ کہتے ہیں بنا الاولی علی الفتح، وہ پہلی کا فتح پر مبنی ہونا ہے. پہلی کا یعنی دو مرکب کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں نا، پہلا جز دوسرا جز. تو جو پہلا جز ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں بنا الاولی علی الفتح، فتح پر مبنی ہونا اس کا فصیح ہے، زیادہ فصیح ہے، یعنی زیادہ راجح ہے، زیادہ اس کو ترقی ہے. اور دوسرا کیا ہوگا، کہتے ہیں وَإِعْرَابُ الثَّانِي غَيْرَ مُنصَرِفٍ، اور ثانی کا مورب ہونا غیر منصرف. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ثانی جو دوسرا جو ہے وہ مورب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ترکیب کے اندر وہ ایک حالت ہی رہے گی اس کی، نہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مورب ہوگا، بدلتا رہے گا. اور پھر مورب کی اعراب کی بھی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے کون سا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس میں سے مفرد منصرف صحیح، جاری مجرد صحیح، یا قائم صحیح، یا جمع مکسر وغیرہ کوئی نہیں. ان 9 میں سے جو 16 آپ نے اعراب کی صورتیں پڑھی کہتے ہیں ان میں سے ایک غیر منصرف ہوگا. اور وہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جو جا عمر والی آپ نے وہاں پر مثال یاد کی ہوئی ہے، تو یہاں پر اسی طرح اعراب ہوگا. جیسے کہتے ہیں قبال بکا، اب بال بکا کے اوپر حالت جری کی وجہ سے یہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کاف اس کے اوپر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، فتح کی صورت میں اس کا کسرہ آتا ہے. اب یہاں پر کیا ہو گیا، کاف چونکہ فجارہ آگے اس کے ساتھ مثال دے رہے تھے اس وجہ سے وہ آئی ہے، ٹھیک ہے. وگرنہ ہم عام طور پر سمپل جہاں پر پڑھتے ہیں وہاں پر بال بکو پڑھتے ہیں. جیسے مثالیں تینوں عامل کے ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں جاءنی بال بکو، میرے پاس بال بکو آیا، میں نے بال بکو کو دیکھا. رأیت بال بکا، اب یہاں پر حالت نصبی میں، حالت جری میں آگے آ رہا ہے، اور مررت ببال بکا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر تینوں صورتوں میں اعراب مختلف ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ مورب ہے، اور مورب ہے تو مورب کے اعراب کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں. تو ان میں سے یہاں پر کون سی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کا اعراب آپ کو پتہ ہے کہ جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر، اس طرح ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح بالکل سیم اعراب انہوں نے جاری کیا ہے، ٹھیک ہے. بقیہ مزید ڈیٹیل جو لغات کے حوالے سے دیکھنی ہو تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ لغات، یہ لغت کی جمع ہے، لام غین اور گول تا، اور لغت اصل میں لغہ ون تھا.